السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں؟ مجھے میری اجازت کے بغیر اس دنیا میں کیوں بھیج دیا گیا؟ اور پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ مجھے میری اجازت کے بغیر دنیا سے واپس اٹھا لیا جائے گا۔ پھر میں قبر میں کچھ وقت گزاروں گا اور اس کے بعد اگین مجھے پھر زندہ کیا جائے گا۔ وہاں پر مجھ سے کچھ سوالات ہوں گے۔ اگر میں ان سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہوتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اور خدا نخواستہ اگر میں وہاں پر اپنے کیے گئے اعمال کو جسٹیفائی نہ کر سکا، جواز پیش نہ کر سکا، تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سوال میرے خیال سے ہر انسان کے ذہن میں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ضرور آتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی بھی انسان کے ذہن میں یہ سوال کبھی ان سوالوں نے جنم لیا ہے تو پھر آپ خوش قسمت ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ذہنوں میں ابھی تک یہ سوال نہیں آئے تو معذرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ آپ نے شعور کی پہلی سیڑھی پر، پہلے درجے پر بھی ابھی تک قدم نہیں رکھا۔ خیر، ان سوالوں کا ذہن میں آنا کچھ حد تک فطری عمل ہو سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے انسان کے ذہن میں یہ سوال آ جائیں۔ جب وہ اپنے ارد گرد مشاہدہ کرتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، تو شاید یہ سوال اس کے ذہن میں آ جائے۔ لیکن یہ کوئی کمال بات نہیں ہے۔ میرے خیال سے کمال بات یہ ہے کہ جب یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا تو کیا آپ نے ان سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش کی؟ کیا ہمارے دل میں اس چیز کی جستجو پیدا ہوئی کہ ہم سرچ کریں، ہم دیکھیں کہ یہ سب دنیا کا نظام جو ہے کیسے چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، ہم یہاں پر کیوں ہیں اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہ فرمایا تھا کہ ہم نے اس دنیا اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو ایک محض کھیل تماشے کے لیے پیدا تو نہیں کیا نا، تو ڈیفینیٹلی کچھ مقصد ہے اس کا۔ تو ہم میں سے جو سوال ہمارے ذہنوں میں یہ آئے، کیا ہم نے کبھی ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی؟ اگر کی، ہم اس راستے پر ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہم خوش قسمت ہیں۔ لیکن اگر ہم دنیا کے تمام امور کرنے کے بعد، تمام کام کرنے کے بعد بھی اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہے تو پھر ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں، اور شاید کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زندگی کو جی رہے ہوتے ہیں۔ درست سنا آپ نے، زندگی گزارنے میں اور زندگی کو جینے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اور موسٹ آف دا کیسز میں لوگ زندگی کو محض گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ جی اس لیے نہیں پا رہے ہوتے کیونکہ ان کو زندگی کا مقصد ہی سمجھ نہیں آیا ہوتا۔ مین چیز تو، مین پوائنٹ تو مقصد ہے۔ جس انسان کو مقصد سمجھ آ گیا تو وہ دنیا اور اس کے اندر ہر مشکلات کو، ہر آزمائشوں کو اچھے سے گزار سکتا ہے۔ لیکن جس کو مقصد ہی سمجھ نہیں آیا، مقصد حیات کو ہی نہیں وہ جان سکا، تو شاید وہ زندگی کو جی نہیں سکتا۔ وہ بس زندگی کے وقت، جو ٹائم اس کا یہاں پر دنیا میں ہے، وہ اس کو گزارتا جا رہا ہے مختلف کام کر کے۔ تو زندگی گزارنے میں اور زندگی جینے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی جستجو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تو پھر شاید ہم صرف زندگی کو گزار رہے ہیں، زندگی کو جی نہیں رہے۔ میرے اپنے پرسنل مشاہدے کے مطابق ہر 10 میں سے شاید 5-6 لوگ ایسے ہوں گے جن کی زندگی کا ٹوٹل مقصد، جو مقصد حیات سمجھ لیں، وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو پال پوس کے بڑا کرنا، کھانا پینا، اور پھر جب وہ جوان ہو جائے ان کی شادی کرنا، پھر ڈیفینیٹلی ان کے بچے ہوں گے اور پھر وہ اپنے بچوں کو پال پوس کے بڑا کریں گے، اور پھر جب وہ سب کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر بڑھاپے کے اندر محض موت کے انتظار کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن قابل غور بات یہاں پر یہ ہے کہ شاید یہ جو کام ہم میجورٹی آف دا پیپل کر رہے ہیں، شاید یہ کام جنگل میں موجود جانور بھی تو کر رہے ہیں۔ So where is the difference between being اشرف المخلوقات and the animals in the jungle؟ شاید یہ سب کام تو جانور بھی کر رہے ہیں نا، تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کچھ خاص فرق تو نہ ہوا۔ جو چیز ہمیں ان سب سے مختلف کرتی ہے، ان سے بالا تر کرتی ہے، وہ تو ہمارا مقصد حیات تھا، جو میجورٹی آف دا پیپل ہم سب بھول گئے ہیں۔ چلیں، کچھ 4-5% یا کچھ لوگ ایسے بھی بیچ میں ہوں گے جن کا مقصد ان سب چیزوں کے علاوہ
بہت سارا مال جمع کرنا بھی ہے یا اپنے آپ کو فائنینشلی اکانومیکلی سوسائٹی کے اندر سٹیبل کرنا، اسٹرانگ کرنا بھی ہے، لیکن ان میں اور پچھلوں میں کچھ خاص فرق تو نہ ہوا، کیونکہ مقصد تو ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ بہت کم آٹے میں نمک کے برابر لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس کچھ مقصد ہے زندگی کے اندر، اور وہ مقصد شاید ان کو زندگی میں بہت بڑی آزمائشوں اور مشکلات کو جھیلنے کے لیے ہیلپ آؤٹ بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہم میں سے ہر لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہیکٹک روٹین سے گزر رہے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ٹف لائف سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن سٹل ان کے چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے اور وہ زندگی کے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں، بیکاز وہ یہ جانتے ہیں کہ جو مقصد ہے ان کا یا جس کے لیے وہ سب یہ نشیب و فراز سے گزر رہے ہیں، مشکلات کو جھیل رہے ہیں، ہی نوز ایوری تھنگ۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب، اور وہ اس کا بدلہ ڈیفینیٹلی ان کو بہت اچھے طریقے سے دیں گے اور ان کو اس چیز کا اجر ملے گا۔ اور یہی شاید ایک چیز ہے، یہ ان کا مقصد ہی ہے جو ان کو یہ سب مشکلات کو جھیلنے کی ہمت پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک قابل تاجر بن جائے، قابل بزنس مین بن جائے، قابل ٹیچر بن جائے، قابل اسٹوڈنٹ بن جائے۔ ہم ہر چیز میں اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا میں نے اور ہم سب نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم ایک اچھا یا قابل مسلمان بنیں، ایک ایسا مسلمان جس کو اللہ کے نبی جس کو فخر سے دیکھ سکیں اور کہہ سکیں یس ہی اور شی از مائی امتی اور آئی ایم پراؤڈ آف یو؟ اگر تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے یا ہم اس چیز کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تو ہم آن دا رائٹ پاتھ ہیں، لیکن اگر ہم اس چیز سے بہت کوسوں دور ہیں تو دس مینس کہ وی نیڈ ٹو تھنک اگین کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم کسی بہت بڑی یونیورسٹی سے ڈگری لے کر آ جائیں، بہت کامیاب تاجر بن جائیں، ہمارے پاس لاکھوں ڈالر جمع ہو جائیں اینڈ وی بیکم سو مچ اسٹیبل ان دا لائف، اور اس سب کے بعد اگر ہم اللہ سے واقف نہ ہوں تو اس کا مطلب سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں ہیں۔ ایک بہت ہی سمپل سا کویزن کر کے اپنے آج کے ڈسکشن کو ختم کروں گا۔ اپنی پریزنٹ کنڈیشن کو چیک کرنے کے لیے میں اور ہم سب لوگ یہ چیک کر سکتے ہیں، کیا رائٹ ناؤ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ پر، اگر اسی ٹائم پر ملک الموت آ جائیں اور آپ سے کہیں کہ یس وقت آ گیا ہے آپ کا، تیاری پکڑیں اپنی، تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسے اعمال ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے خود کو جسٹیفائی کر سکیں، یا کوئی ایسا کام ہم نے ابھی تک کر دیا جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جنت عطا کر دیں، آئی ہیو ڈن دس پرٹیکولر تھنگ، دس پرٹیکولر ورک فار دا پیپل، یا کوئی بھی ایسی چیز؟ اگر ہاں جواب درست آتا ہے تو پھر کنگریچولیشنس، اور اگر جواب نہیں آتا، ہم خود ہر انسان اپنے آپ سے واقف ہوتا ہے، دین وی شوڈ نیڈ ٹو تھنک دیٹ ہر چیز ایک پراپر وقت پر ہو رہی ہوتی ہے، ایک چیز بتا کے آ رہی ہوتی ہے، ایکسیپٹ موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، ملک پاکستان کو دوام نصیب فرمائے، امت مسلمہ کو مستحکم فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس چیز کی توفیق دے کہ ہم عملی طور پر ان کے لیے کوئی کام کر سکیں۔ میں نے جو بھی کہا وہ سب میرا اپنے پرسنل ورڈ سے پرسنل فیل تھا، اور میں اپنی عقل اور اپنی سوچ کے مطابق سب کچھ کہہ رہا تھا۔ آپ میں سے ہر انسان کو اس سے اختلاف کرنے کی مکمل اجازت ہے within the boundaries of the respect۔ ہم ہر کسی کے بھی نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن عزت کا جو ہے وہ فیکٹر بیچ میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ڈھیر ساری آسانیاں فرمائے، اپنے ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، فی امان اللہ۔